تکبر کرنے والے. اور صرف میدان محشر میں ان کا حشر ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی سائز میں حجم میں ان کا حشر کیا جائے گا، ذلت ان پر چاروں طرف سے طاری ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو بہت دور رکھا جائے گا. نہیں، انہیں ہانک کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا، ہانک کر جہنم میں لے جایا جائے گا اور پھر فرشتے پکڑ کے اوندھے منہ ان کو ڈالیں گے جہنم کے اندر. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو ابن عاص اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان دونوں کی ملاقات ہو گئی مروہ پر ملاقات ہو گئی. دونوں بزرگ تھے، دونوں صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بھی قریب تھی، تو ملاقات ہو گئی تو ذرا گپ شپ ہوئی. ظاہر شریعت میں رہ کر دین کی باتیں ہوتی تھی، دین کے مذاکرے ہوتے تھے. ملاقات ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی اور وہ چلے گئے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہ گئے مروہ کے اوپر اکیلے. اور لوگوں نے دیکھا کہ دھاڑے مار کر رونے لگے، بہت روئے. تو لوگ جمع ہو گئے، آگے پیچھے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ ما یبکیک یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیہ تھی. اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو سنبھال کر کے یہ کہا کہ وہ صاحب جو ابھی یہاں سے گئے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھے یہ کہہ کر کے گئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، کبہ اللہ لوجہہ فی النار، اللہ تعالی شانہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. اوندے منہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو ڈال دیں گے. کہا کہ یہ چیز مجھے رلا رہی ہے، یعنی یہ چیز مجھے رلا رہی ہے کا مطلب یہ کہ مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں میرے اندر تو کبر نہیں. وہ اتنی فکر والے لوگ تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عم نوالہ سارے آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. جیسے ایک ورق ہوتا ہے اور اس ورق کو ہم ایسا لپیٹ لیتے ہیں، تو ساتوں آسمانوں کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ لپیٹ لیں گے اور لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے. اب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہمارے جیسا جسم نہیں ہے، ہمارے جیسا ہاتھ نہیں ہے، مگر وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ لیں گے اور پہلے اور بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے. پہلے ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے، اور دائیں ہاتھ میں پکڑنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوال کریں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے ظلم کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے. یعنی وہ خوفناک دن، ہولناک دن قیامت کا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ غضبناک ہوں گے اس دن، بڑے غضبناک ہوں گے. اور حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ہوش نہیں رہے گا اس دن. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. جس دن اللہ جل جلالہ عم نوالہ پیغمبروں کو جمع کریں گے اور پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ جب تم تمہاری قوم کی طرف گئے تھے اور میری طرف تم نے ان کو بلایا تھا تو کیا جواب دیا تھا تمہاری قوم نے؟ تو سارے انبیاء کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں اس کا کچھ پتا نہیں، ہمیں اس کا کچھ پتا نہیں. ارے بھائی تم کو پتا نہیں تو کس کو پتا ہوگا؟ تمہاری قوم کی طرف گئے تھے تو پتا تو ہے نا کہ میں نے جب ان کو بلایا تو انہوں نے ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، یہ ہوا تھا.
تو حضرات مفسرین نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ لا علم لنا اس لیے کہیں گے کہ اس وقت اللہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے وہ مدہوش ہو چکے ہوں گے اور سب بھول چکے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں کچھ پتا نہیں، انک انت علام الغیوب۔ تو اس دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ غصے میں بولیں گے، غضبناک ہو کر بولیں گے کہ کہاں ہے ظلم کرنے والے، کہاں ہے بڑے بننے والے، تکبر کرنے والے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ کہاں ہے حج نہ کرنے والے، کہاں ہے نماز نہ پڑھنے والے، کہاں ہے غیبت کرنے والے، کہاں ہے شراب پینے والے، نہیں پوچھیں گے تو متکبر کے بارے میں۔ یہ جو جبارون ظلم کرنے والے، تو ظلم تو متکبر ہی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہی دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ تو جب مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ، میرا اگر حافظ صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو جائے، بڑائی میں جتانے لگوں تو میں ان کو ایسا کہوں کہ ہم لوگ ایسے ہیں، میرے اندر یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میری گاڑی کے مقابلے میں اپنی گاڑی ذرا دیکھو، میرے گھر کے مقابلے میں اپنا گھر ذرا دیکھو، میرے کپڑوں کے مقابلے میں اپنا کپڑا تو دیکھو۔ تو آدمی تکبر کرتا ہے، اور تکبر میں، لڑائی جھگڑے میں، بڑائی میں اپنی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن چیزوں کو وہ بہت قیمتی سمجھتا ہے۔ تو جہنم اور جنت کا مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، تو ڈیبیٹ میں آپس میں اللہ تعالی شانہ نے ان کو بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی، تو فخر کرتے ہیں جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو فخر میں جہنم نے کیا کہا؟ یدخلونی الجبارون والمتکبرون۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ جہنم سے کہا، میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے اندر کون داخل ہوں گے؟ میرے اندر جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ یعنی جہنم جو ہے وہ ظالم لوگ اور متکبر لوگ اور بڑے بننے والے لوگوں پر فخر کرتی ہے کہ میں مرکز ہوں متکبر لوگوں کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ، الا انبئکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل نار کی خبر نہ دوں؟ بتلاؤں میں تم کو کہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو عتل جواز مستکبر، ہر جھگڑالو، ایسا شخص جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بس جھگڑا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا، بیوی کے ساتھ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا، بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا، شارٹ ٹیمپرڈ، عتل، یہ جہنمی ہے۔ اور جواز کے دو مطلب بیان کیے ہیں محدثین نے۔ ایک مطلب یہ کہ جواز کا معنی بخیل اور کنجوس، بخیل اور کنجوس، اور ایسا بخیل اور کنجوس کہ اپنے پاس جو ہے جو جانے نہیں دیتا اور باہر جو کچھ ہے اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جانے نہیں دیتا، ایکسپورٹ نہیں کرتا اپنے گھر سے، اپنے جیب سے، اپنی بینک سے، امپورٹ کی فکر میں رہتا ہے۔ جو آ گیا ہے تو منو والجمو، جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور جو کچھ ہے اسے جمع کر کے رکھتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ تو کنجوس بھی جہنمیوں میں سے ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے جواز کا کہ وہ شخص جو اترا کر چلتا ہے۔ دیکھو پھر متکبر آ گیا، تو جھگڑا بھی کون کرتا ہے؟ متکبر کرتا ہے۔ اترا کر کون چلتا ہے؟ وہی متکبر۔ یہ السرسارون والمتشدقون جو پہلی دو صفت تھی وہ بھی متکبرین کی، اور یہاں بھی یہ دو صفتیں متکبرین کی، اور آگے وہ مستکبرین، ہر تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ذکر کثیر کرو، ہر روحانی بیماری کا علاج ذکر کثیر ہے، خوب ذکر کرو، اور اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کرو۔ اور مرشد کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیہیویئر آپ کا ایسا ہو، مرشد کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ مرشد کو اطمینان ہو جائے کہ اسے میں
जिस तरह भी इसकी इस्लाह करूंगा, ये उसको माइंड नहीं करेगा, माइंड नहीं करेगा। इसे अगर मैं ऐसा कह दूंगा कि आप 1 हफ्ते के लिए बैतुल खला साफ कीजिए तो ये करेगा, इसे मैं कहूंगा। एक बहुत बड़े शेख ने अपने मुरीद से ये कहा कि तुम मस्जिद में आना अखरोट का एक टोकरा लेकर, अखरोट का एक टोकरा लेकर, वॉलनट का एक टोकरा लेकर, एक बास्केट में वॉलनट लेकर के आना, और नमाज के बाद बाहर खड़े हो जाना, और बाहर खड़े होकर जब मुसल्ली निकले तो ऐसा कहने का कि जो मुझे एक तमाचा मारेगा उसको मैं 1 अखरोट दूंगा। अब ये काम तो पागल ही कर सकता है ना, यानी ऐसा जो करेगा उसको लोग समझेंगे कि भाई छटक गया है। लेकिन उन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र थी कि किब्र के साथ मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगा, और अपने शेख पर भरोसा था कि ये मेरा दुश्मन नहीं है। इन्होंने बहुत सोचा होगा कि इसके बगैर हमारे डॉक्टर शेख साहब, हमारे डॉक्टर अकील साहब, हमारे डॉक्टर बदर साहब, ये डॉक्टर जो मेरा ख्याल रखते हैं, हमारे डॉक्टर सलीम साहब, क्या बगैर जरूरत के मेरा ऑपरेशन करवाएंगे? इंतहा की मोहब्बत इन लोगों को मुझसे। ये लोग तो मुझे एक इंजेक्शन देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। ये लोग तो ये चाहेंगे कि मुझे टेबलेट भी न लेनी पड़े। लेकिन अगर ये सब मिलकर के मुझे ये कहे कि आपका ऑपरेशन कराना जरूरी है, तो हमें उनको खैरखा समझना चाहिए कि मेरे दुश्मन नहीं है। ये अगर कह रहे हैं तो इस बीमारी का इलाज ऑपरेशन ही होगा, इसीलिए मुझे कह रहे हैं। तो अगर हमारे अपने दुनियावी डॉक्टरों के ऊपर हमें इतना भरोसा होता है, ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन आम डॉक्टरों के साथ सबका ताल्लुक ऐसा होता है कि जब वो कह देते हैं तो हम मान लेते हैं उनकी बात। तो एक शेख पर हमें एतबार नहीं है जिसे हमने अल्लाह वाला समझ करके उसके हाथ पर बैत की है कि मुझे जलील नहीं कर रहा है, ये मुझे ऐसा नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए मुफीद होगा तभी कह रहा है। आजकल मशाइख जो है वो इलाज जरा हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डांट से भी हम लोगों को नाराजगी हो जाती है। हम ये नहीं समझते कि ये मेरे फायदे का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सर के ऊपर टोकरा लिया और टोकरा लेकर के बाहर चले गए और खड़े हो गए, और उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जो मुझे 1 तमाचा मारेगा उसे मैं 1 अखरोट दूंगा, जो मुझे 1 तमाचा मारेगा उसे 1 अखरोट दूंगा। जाहिर है कौन तमाचा मारेगा? नमाज पढ़ने वाले निकल रहे होते हैं, न किसी ने तमाचा मारा होगा, न किसी ने अखरोट लिया होगा, लेकिन सब ऐसा सोच कर गए होंगे कि यार ये तो हमारी मुसल्ली है, ये तो हमारी बस्ती में रहने वाले हैं, और आज कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन उन्होंने वो बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। तो मेरे भाइयों, किब्र भी खत्म हो गया होगा और विलायत का कितना ऊंचा मकाम पा लिया होगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक नवाब साहिब ने खत लिखा कि मैं आपसे बैत होना चाहता हूं। नवाब, उस जमाने के नवाब लोगों को फिक्र थी, मैं आपसे बैत होना चाहता हूं। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसूल थे, जो जवाबित थे, उनको सामने रख करके जब देख लिया, इत्मीनान हो गया, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बहुत अच्छी बात है, मगर आप थाना भवन तक आने की तकलीफ न फरमाएं, या थाना भवन न आए। नवाब जो है ना, नवाब, आप यूं समझो कि एक छोटी सी रियासत का बादशाह, आप यहां ना आए, मैं फुना तारीख को फुना जगह आने वाला हूं, गालिबन लखनऊ था, मैं फुना तारीख को फुना जगह आने वाला हूं, वो आपकी रियासत से करीब है, तो आप वहीं आ जाइए और वहीं मैं आपको बैत कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है। नवाब साहिब पहुंचे मेजबान के यहां, मेजबान के यहां पहुंचे तो जाहिर है कि अगर 2 बजे का टाइम दिया हुआ होता है तो आदमी कभी 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है बाहर निकले हुए थे। अब ये जल्दी पहुंचे या टाइम पर पहुंचे, हजरत कहकर गए होंगे कि जब वो फुला मेहमान आए तो वहां भेज देना। तो यहां इनको कहा गया कि भाई हजरत इस वक्त फुला के घर में है, तो आपको वहां ले जाते हैं हम। अब नवाब साहिब जो है अपने खादिमों के साथ आए थे, नवाब बादशाह अपने खादिमों के साथ आए हुए थे, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करने के लिए मिठाई का पूरा एक टोकरा लेकर आए थे, बास्केट पूरी मिठाई से भरी हुई। नवाब थे तो बड़ा टोकरा, और वो नौकर जो है वो अपने सर के ऊपर रख करके नवाब साहिब के साथ साथ चल रहा था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिस घर में तशरीफ फरमा थे वहां पहुंचे नवाब साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहिब थे,
ان کی جو تعظیم جس طرح کرنی چاہیے تھی وہ حضرت نے کی ہوگی سارے حالات کو سامنے رکھ کر کے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو بٹھایا، خود بھی بیٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب میرا دل یہ کرتا ہے اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو کہ مجھے 2-3 اور ملاقاتیں کرنی ہیں تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیں، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بعد میں ہم کر لیں گے. تو نواب صاحب کے لیے تو اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا تھا کہ حضرت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا. ضرور حضرت، یہ تو میرے لیے سعادت ہے، میں تو پورا دن فارغ کر کے آیا ہوا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب ہم اور آپ تو تھوڑی دیر مشغول ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو خدام آئے ہوئے ہیں یہ بیچارے خواہ مخواہ ہمارے انتظار میں کھڑے رہیں گے، ان کو آزاد کر دو تاکہ یہ ذرا گھوم پھر کر کے چھٹی دے دو ان کو، اور ان کو کہو کہ اتنے بجے فلاں جگہ آ جائیں جہاں میرا قیام ہے. چھٹی دے دی ان کو. یہ ہے شیخ، یہ ہے حکیم الامت. کیا کر رہے ہیں نواب صاحب کو کچھ پتا نہیں. چلے گئے خدام. اب یہاں سے اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے دوسرے گھر جانا ہے، تو اب تو حضرت اور نواب صاحب 2 ہی رہ گئے، اور حضرت کا ایک آدھ خادم دوسرا ہوگا، 2-3 خادم ہوں گے. لیکن حضرت کے یہاں تو ماشاءاللہ اتنی ڈسپلن تھی کہ وہ جو مٹھائی کا ٹوکرا تھا وہ کوئی ہاتھ نہ لگاتا جب تک حضرت نہ فرماتے. اب مٹھائی کا ٹوکرا تو حضرت کے لیے نواب صاحب لے کر کے آئے تھے، اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے تو کس کو اٹھانا پڑے گا؟ نواب صاحب کو اٹھانا پڑے گا. حضرت اٹھے، حضرت کے ساتھ خدام بھی کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. نواب صاحب نے وہ ٹوکرا دیکھا اور نواب صاحب کے دل میں خیال آیا کہ حضرت کی خدمت میں یہ عرض کرنا کہ حضرت وہ مٹھائی کا ٹوکرا، یہ تو گستاخی ہے، حضرت کے خدام کو بھی نہیں کہہ سکتے. تو نواب صاحب نے خود ہی اٹھا لیا. قریب کی ریاست سے آئے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کے نواب ہے، لیکن اصلاح کی ان لوگوں کو اتنی فکر تھی کہ وہ غصے میں چلے نہیں گئے. اٹھا لیا ٹوکرا، اور جب تھک گئے تو سر پہ رکھ دیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ، بازار سے جا رہے ہیں. حضرت جو ہیں وقار سے چل رہے ہیں، دوسرے خدام بھی چل رہے ہیں، اور نواب صاحب جو ہیں وہ سر کے اوپر مٹھائی کا ٹوکرا لے کر کے چل رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ میں اخلاق نہیں تھے؟ اخلاق نہیں تھے. آپ یہ کہیں گے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت سخت دل تھے؟ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ان کو ذلیل کیا؟ یہ ساری چیزیں حرام ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص پر شفقت کی اور رحمت کی کہ جو بیماری سال ہاں سال کے بعد نکلتی ہے وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے چند منٹوں میں نکال دی. سارا تکبر تو کافور ہو گیا، میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، کافور ہو گیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب اپنے میزبان کے گھر پہنچے نواب صاحب کے ساتھ، تو نواب صاحب کو بیعت کرنے سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب، یہ تکبر کی بیماری اور بڑائی کی جو بیماری ہے بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اور آپ تو نواب ہیں. نواب کے کبر کا کیا کہنا، لیکن جو بیماری کئی سالوں کے بعد نکلتی ہے اللہ کے فضل سے چند لمحوں میں وہ نکل گئی. اس لیے ذکر اللہ کا اہتمام. نمبر 2، بیعت ہو کسی شیخ سے اور اس کی سرپرستی میں ذکر اللہ کو بڑھائیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ میرے شیخ کے قلب میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اللہ ان کو میرے قلب میں منتقل فرما دے. مرید اگر سچی طلب لے کر جائے گا تو شیخ کے قلب میں جو چیز نہیں ہوگی اللہ تعالی شانہ وہ مرید کی برکت سے شیخ کو بھی عطا کر فرمائیں گے اور شیخ کے ذریعے مرید کو عطا ہوگی. اور نمبر 3، شیخ کے ساتھ اپنا معاملہ ایسا ہو
کہ اگر وہ کچھ کہیں, اگر وہ کچھ کرنے کے لیے کہیں, اگر وہ کوئی مطالبہ کریں, کتنا ہی مشکل کیوں نظر نہ آئے, وہ ضرور کر گزرو. ایسا سمجھو کہ اس میں میری اصلاح ہے, اس میں میری اصلاح ہے. شیخ کے پاس ہدیہ لے کر کے چلے گئے, 25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ شیخ قبول کر لیتے تھے, اور آج منع کر دیا کہ جاؤ ہدیہ لے کر کے آ گئے ایسے ہی, ذکر وکر کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو کیا گستاخی ہو گئی ہمیں. بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے نواب, حضرت گنگوہی, حضرت نانوتوی, حضرت تھانوی, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے, اصلاح ہوتی تھی ان کی, اور کروائی انہوں نے اصلاح, اپنی اصلاح کروائی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک نواب نے دعوت دی, حضرت نے فرمایا کہ آتا ہوں مگر اس شرط پر, آتا ہوں مگر اس شرط پر. چند شرطیں لگائی, اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مجھے ہدیہ نہ دیا جائے, نہ آپ دیں نہ آپ کے اور متعلقین میں سے کوئی ہدیہ دے. بہت اچھی بات ہے. حضرت تشریف لے گئے, حضرت تشریف لے گئے تو نواب صاحب 2-3 دن بہت اچھا وقت گزرا, بہت استفادہ ہوا, حضرت سے ذرا انس بھی ہو گیا, تعلق بھی تھوڑا ہوا. تو ایک سونے کا انڈا لے کر آئے, سونے کی ڈلی, ایگ کے شیپ میں تھا وہ سونا, گولڈ, سالڈ گولڈ, اور کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ شرط طے ہوئی ہے, لیکن والدہ کی بہت چاہت ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے کہ عرفان کے ساتھ ہم نے شرط طے کر لی, گھر میں بوڑھی والدہ ہے, تو اس کے نام سے جب کوئی چیز آتی ہے تو پھر آدمی ذرا پسیج جاتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نواب صاحب ہم شرطوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ شرط کے خلاف ہے, بالکل رعایت نہیں. تو نواب صاحب نے کہا کہ حضرت, اب چونکہ تھوڑا تعلق ہو چکا تھا, حضرت اگر کسی کا جی ہی چاہے تو کیا کرے, آپ سے محبت ہے تو دل چاہ رہا ہے, اگر کسی کا جی ہی چاہے تو کیا کرے. اب دوسرے ان کے خدام بھی ہیں نواب صاحب کے, سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے, اگر کسی کا جی ہی چاہے تو کیا کرے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں خانہ بدوش نہیں ہوں, میں جپسی نہیں ہوں, جپسی, میں خانہ بدوش نہیں ہوں کہ کسی کو میرا پتہ معلوم نہیں, سب کو پتا ہے کہ میں تھانہ بھون میں رہتا ہوں, جس کا جی چاہے وہ ہدیہ لے کر وہاں آئے. نواب صاحب نے کہا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. اصلاح کرائی انہوں نے. ایک دوسرے نواب صاحب نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ حضرت حاضری دینا چاہتا ہوں آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے, فائدہ اٹھانے کے لیے. حالات سارے طے ہوئے, خط و کتابت سے سب طے ہوتا تھا, اطمینان ہو جاتا تھا کہ صرف دین ہی مقصد ہے اور میرا بھی دین ہی مقصد ہے. تو کہا بہت اچھی بات ہے, آ جاؤ. وہ تھانہ بھون کے ٹرین اسٹیشن پر اترے تو حضرت کے خدام ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے. اب ادھر جو ہے تھانہ بھون کے ایک مولوی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, دنیا کی نظر میں ایک مولوی صاحب, اور ادھر نواب آ رہا ہے, مگر استقبال کے لیے حضرت نہیں گئے, استقبال کے لیے حضرت نہیں گئے. اللہ اکبر کبیرہ, استقبال کے لیے نہیں گئے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر ایک نواب صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. حضرت نے عذر کیا کہ میں مشغول آدمی ہوں, کیا توجہ نہیں دی. پھر اس نے کہا کہ حضرت تشریف لائیں. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے, آپ کی ملاقات کا بہت اشتیاق ہے ہمیں. آئی ایم ایکسٹریملی لوکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ یو, آئی ہیو نیور میٹ یو بیفور. اشتیاق ہے بہت زیادہ ملاقات کا. اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یوں ٹلنے والا نہیں ہے یہ معاملہ, اور نواب صاحب بڑے ہو کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے مال و دولت سے کیا لینا دینا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا اپنی طرف سے کہ یہ عجیب بات ہے. حضرت نے کہا کہ نواب صاحب یہ عجیب بات ہے کہ اشتیاق آپ کو ہے اور ملنے کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. اشتیاق آپ کو ہے تو آپ آ جائیے, ملنے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں.
اسٹیشن پر لینے کے لیے نہیں گئی. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں. حضرت سمجھ رہے تھے کہ میرا وہاں جانا دینی اعتبار سے کیسا ہے آپ کو آگے پتا چلے گا اس وہاں. اور اگر میں چلا گیا اور ان کے دل میں تکبر آ گیا تو کہ اتنا بڑا عالم میرے استقبال کے لیے آئے. نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو وہ اچھے لگے کہ ہمبل ہے, سمپل ہے, دین سے تعلق ہے. اب ان کا جب جانے کا وقت ہوا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی تیار ہو گئے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے, اور اسٹیشن تک حضرت گئے. اور وہاں تک پہنچے تو نواب صاحب نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, اصل تو لینے کے لیے تشریف لاتے, سیکھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں, اصل تو لینے کے لیے تشریف لاتے, لینے کے لیے تشریف نہیں لائے, چھوڑنے کے لیے تشریف لائے. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں تمہارے آنے سے پہلے تم سے کوئی تعارف نہیں تھا تو دل میں کوئی جگہ نہیں تھی. اگر آتا تو دکھانے کے لیے آتا, اللہ کے لیے نہ آتا. اور میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں, اس لیے نہیں آیا. جب تم میرے یہاں آئے اور ہم نے کچھ گھنٹے ساتھ وقت گزارا تو دل میں آپ کے لیے جگہ ہو گئی, اور میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ نواب ہو کر کے بھی دین سے اتنا تعلق, علم سے اتنا تعلق, علماء سے اتنی محبت. تو کہ اب جو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں وہ اللہ کی محبت میں آ رہا ہوں, اس پر مجھے اللہ کے اجر ملے گا. خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں یہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج کرنا ہے. ان میں سے یہ تکبر جو ہے یہ ام الامراض ہے. یہ